لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں قصص القرآن، یعنی قرآن مجید کے قصے، قرآن مجید کے واقعات، اور آج ہم جس ہستی کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شیء بعد۔ الحمد للہ علی نعمہ الکثیرہ وعطائہ الجزیل وفضلہ العمیم، احمدہ سبحانہ حمدا یلیق بعظمتہ ویوافی جودہ وکرمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، المتفرد بالعطاء والکرم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ، حمد اور بابرکت تعریف آسمانوں اور زمین کو بھر کے اور ان کے باوجود وہ جو چاہے اس کو بھر کے، تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی بے شمار نعمتوں پر، اس کی بھاری عطیات پر، اور اس کی اس فضل و مہربانی پر جو اس کی تمام مخلوق کو شامل ہے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں جو اس کی عظمت کے لائق ہے، جو اس کی سخاوت اور اس کے فضل و کرم کے اوپر پورا اترنے والی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، کرم نوازی کرنے والا اکیلا ہے بے شک۔ الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے قصے کا۔ اس میں ہم جانیں گے قرآن عزیز میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر مبارک کہاں کہاں بیان ہوا ہے، ان کی نام و نسب، ان کی نبوت اور ان کے بارے میں اختلاف جو روایات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، ان کو، ان کی تبلیغ و تعلیم کو، ان کے فلاسفہ کی بے سند باتوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے آتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کر قرآن مجید میں ادریس کو، بلا شبہ وہ تھے سچے نبی، اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیق بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں فرمایا، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ ایک اور صفت پتہ چلتی ہے، اور وہ ہے صبر ان کا۔ ان کے نام و نسب اور زمانہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب اور زمانہ کے متعلق مورخین میں سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجوہ کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ
فیصلہ کن یا کم از کم راجع رائے قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن عزیز نے تو اپنے مقصد یعنی رشد و ہدایت کے پیش نظر ہی ان کے بارے میں تذکرہ فرما دیا ہے، صرف ان کی نبوت کا اور ان کے رفعت کا، ان کے مرتبت کا اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیثی روایات بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایات سے ہے، اور ان میں بھی تضاد ہے، یعنی بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ اس پر معمور ہیں۔ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ نوح علیہ السلام کہ یہ جد امجد ہیں اور ان کا نام اخنوخ ہے، اور ادریس ان کا لقب ہے، یا عربی زبان میں ادریس اور عبرانی یا سریانی میں ان کا نام اخنوخ یا ان کا نسب نامہ ہے۔ خنوخ یا اخنوخ ادریس بن یرد بن مہلائل بن قنین بن انوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ تو ابن اسحاق کا رجحان اسی جانب ہے، اور دوسری جماعت کا خیال یہ ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور الیاس اور ادریس ایک ہی ہستی کے نام اور لقب ہیں۔ ان دونوں روایات کے پیش نظر بعض علماء نے یہ تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ جد نوح علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے اور ادریس لقب ہے، اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا نام ادریس ہے اور الیاس لقب ہے، مگر یہ رائے بے سند اور بے دلیل ہے، بلکہ قرآن عزیز کا الیاس اور ادریس کو جدا جدا بیان کرنا شاید اس کو محتمل نہ ہو سکے۔ صحیح ابن احبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، بس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر جو ہیں ان روایات کے ساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ یہ بہت سے علماء تفسیر اور احکام کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کے کلمات ادا کیے، اور وہ ان کو ہر مسل حرامسا کا لقب دیتے ہیں، اور ان کی جانب بہت سی غلط باتیں اسی طرح منسوب کرتے ہیں جس طرح ان کے علاوہ بہت سے انبیاء، علماء، حکماء اور اولیاء اللہ کے متعلق منسوب کی گئی ہیں۔ معراج کی صحیحین والی احادیث میں صرف اسی قدر ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی، مگر مشہور مفسر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر ہلال بن یساف کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس سے متعلق اس آیت میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے، تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرا اعمال میں روز افسوں اضافہ ہو جائے اور اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں فرشتہ موت سے گفتگو کرو تاکہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو فرشتہ موت زمین کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی۔ فرشتہ موت نے دریافت کیا ادریس ہے کہاں؟ اس نے کہا میری پشت پر سوار ہے۔ فرشتہ موت نے کہا کہ جبکہ مجھے دربار الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو، اس لیے میں سخت حیرت اور تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام زمین میں ہیں۔ اسی وقت فرشتہ موت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے رحمہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سورہ مریم کی جو آیت ہے اس کی یہی تفسیر ہے۔ ابن جریر رحمہ تعالیٰ کی طرح ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی قسم کی روایات نقل کی ہیں۔
ان ہر دو نقول کو روایات کرنے کے بعد حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے بھی نکارت یعنی ناقابل اعتبار اچنبا ہے، اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو آیت کے ترجمے میں بیان کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ الیاس نبی کا نام ہے اور وہی ادریس ہیں، اور ان کی اس قول کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے جو زہری نے معراج کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام ان تمام کی آسمان پر ملاقات کا جو ذکر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا بالاخ الصالح، برادر نیک تمہارا آنا مبارک۔ بس اگر حضرت ادریس اخنوخ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بالابن صالح کہتے، یعنی نیک بھائی کی جگہ نیک بیٹے کے ساتھ خطاب کرتے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے، اس لیے کہ اول تو یہ امکان ہے کہ اس طویل حدیث میں راوی الفاظ کی پوری حفاظت نہ کر سکا، اور دوم یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت قدر اور رفعت مرتبت کے پیش نظر انہوں نے بدری انتصاب کو نمایاں نہ کیا ہو اور از راہ تواضع برادرانہ حیثیت کو ہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہو۔ رہا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، سو ایک ابو البشر ہیں اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبر، جن کے متعلق قرآن مجید نے کہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا سورہ آل عمران میں، لہٰذا ان کا ابن کے ساتھ خطاب کرنا ہر طرح موضوع اور برمحل ہے۔ تو ابن کثیر نے بھی یہی نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے قبل کے نبی نہیں ہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں اور الیاس ہی ادریس ہیں۔ تورات میں ان مقدس نبی کے متعلق صرف اسی قدر لکھا ہوا ہے، اور حنوک اخنوخ 65 برس کا ہوا اور اس نے متوشلح پیدا ہوا، اور متوشلح کی پیدائش کے بعد حنوک 300 برس اللہ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور حنوک کی ساری عمر 365 کی برس کی ہو گئی، اور حنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا۔ یہ ان کی پیدائش باب میں جو ہے وہ تذکرہ ہے تورات میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حکماء اور فلاسفہ کی نظر میں علامہ جمال الدین قطفی نے تاریخ الحکمہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق علماء تفسیر، ارباب تاریخ اور قصص نے جو کچھ بیان کیا وہ بہت مشہور ہے، اس کے لیے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں، البتہ حکماء اور فلاسفہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مولد یعنی منشا، جائے ولادت اور پرورش کہاں ہے، انہوں نے نبوت سے پہلے کس سے علم حاصل کیا، حکماء اور فلاسفہ کے اقوال ان مسائل میں مختلف ہیں۔ ایک فرقے کی یہ رائے ہے کہ ان کا نام ہرامسا ہے اور وہ مصر کے قریہ منصف میں پیدا ہوئے۔ یونانی ہرمس کو ارمیس کہتے ہیں، ارمیس کے معنی ہے عطارد کے، ٹھیک ہے، تو عطارد کہتے ہیں۔ یہ یونان کا ایک مشہور منجم اور ماہر فلکیات حکیم تھا، اس کا نام تھا، اسی لیے اس کو ارامیس یعنی عطارد کہتے ہیں۔ یونانی غلطی سے ادریس اور ارمیس کو ایک ہی شخص تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی فاش غلطی ہے جس کے لیے کسی کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بابل اور تورات کے بھی مذکور ہیں اذکار وغیرہ کہ ان میں بھی ان کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ان کا نام یونانی میں ترمیس، عبرانی میں خنوخ اور عربی میں اخنوخ ہے، اور قرآن عزیز نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ادریس کہا ہے۔ یہی جماعت کہتی ہے کہ ان کے استاذ کا نام غوثاز زیمون یا الغوثاز یمون مصرا ہے، اور غوثاز زیمون کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتاتے کہ وہ یونان یا مصر کے انبیاء میں سے ایک ہی نبی تھے۔ اور یہ جماعت ان کو اور ان دوم کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو اور اورین سوم کا لقب دیتی ہے، اور غوثاز زیمون کے معنی ہے سعد اور بہت نیک بخت۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرمس سے مصر سے نکل کر ابتدائی عالم کی سیر کی اور تمام دنیا کو چھان ڈالا، اور جب مصر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا۔
ایک تیسری جماعت یہ کہتی ہیں کہ ادریس بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو نما پائی اور اوائل عمر میں انہوں نے حضرت شیش بن آدم علیہ السلام سے حاصل کیا ہے۔ علم کلام کے مشہور عالم علامہ شہرستانی کہتے ہیں کہ اخساز یمون حضرت شیش علیہ السلام ہی کا نام ہے۔ بہرحال جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور شیش کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف و اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیرووں کو بھی ہجرت کرنے کی تلقین فرمائی۔ پیروان ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاہ گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے اور وہ اس کا نعم البدل تمہیں ضرور عطا فرما دے گا، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم سے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی کی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی اور حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا، بابلیون یعنی تمہارے بابل کی طرف اشارہ کیا کہ شاداب مقام ہے، اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس جملہ بابلیون نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام اس سرزمین کو بابلیون ہی کہنے لگے۔ البتہ عرب نے ان کا نام مصر بتایا اور اس کی وجہ تسمیہ یہی سنائی گئی ہے کہ طوفان نوح کے بعد یہ مصر بن حام کی نسل کا مسکن و موطن تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی، یعنی 72 لینگویجز کتنی زیادہ ہیں اس زمانے میں یہ بولی جاتی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زباندان تھے اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ زبانوں کا پتہ چلنا بھی، اتنی زیادہ زبانوں کا آنا بھی کس قدر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا رزق ہے جس کو وہ عطا کر دے، یہ کتنا بڑا علم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست مدن، شہری زندگی اور بوند و ماد کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تربیت کی۔ ان کے بارے میں بھی انہوں نے تلقین کی اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقے اور جماعت سے طلباء جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل اور ماہرین کے اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی جن کو مدنی اصول پر بسایا، اور شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر روحا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی جس میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت اور نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب کو، کواکب کو اور ان کے اجتماع اور افتراق کے نکات اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی، اور ان کو علم عدد اور حساب گروہوں اور امتوں کے لیے اور ان کے مناسب حال قوانین قواعد کے لیے، اور ان کے اقتاء عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر ربع کے لیے ایک عدد مقرر کیا، یعنی اس تمام طریقے کام میں ان کو ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصے زمین کی سیاست اور ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں: ایلاوس بمعنی رحیم، اور زوسی ہے، اسقلبیوس ہے، زوس امون یعنی ایلاوس امون، یہ بسیلوخس کا نام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ: اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا،
آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے اتفاقی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا اور مقررہ طریقے پر عبادت الہی کا ادا کرنا اور ایام بیس کے دن روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت اور نظافت سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ جنابت، کتے اور سور سے اجتناب کرنا اور ہر نشاور شے سے پرہیز کرنا، ان کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے۔ انہوں نے اپنے پیرووں کے لیے بحکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض روزے ہلال پر ادا کی جاتی تھیں اور بعض اس وقت جبکہ سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو، بعض جگہ سیارے اپنے بیت و برج شرف میں داخل ہوں اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائیں۔ نظر الہی کے طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب۔ ان کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی۔ تو اب جو ہماری شریعت ہے اس کے بیچ میں حکماں کا یہ تضاد بیان حیرت میں ڈالتا ہے کہ ایک جانب تو وہ شریعت ادریسی میں شراب کو حرام بتاتے ہیں اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی جناب میں شراب کی قربانی کو نذر مقبول کہتے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرما دیا کہ یہ ایسی عجیب بات کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں اور اس کو حلال کہہ دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کی گئی، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر گیہوں کے، سیب کے، اناج میں سے اور پھلوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق بشارت دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: نمبر 1، وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے۔ نمبر 2، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض ہے، وحی الہی کے ذریعے اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تج ناکام نہیں کرے گا۔ وہ مستجاب دعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ لیکن مستجاب دعوات کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے جس کے لیے وہ دعا کریں گے، یعنی وہ لوگوں کی دعاؤں کو اللہ کے ساتھ مرکوز کریں گے، جس کا اللہ حکم دے گا ان کے لیے وہ دعائیں کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی خلافت عرضہ۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم اور عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعیت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملے میں بھی جواب دہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے لیے جواب دہ ہے اس لیے کہ وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل اور خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام رفیع اللہ تک انہی قوانین، شریعت اور سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ مذکورہ والا 4 بادشاہوں میں اسکلبیوس بہت پختہ عزم اور ارادے کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے کلمات کی حفاظت اور قوانین شریعت کی نگہداشت خوب طریقے سے کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے پر بے حد حزن اور ملال کا اظہار کیا اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کی رفع کے حالت کی تصاویر بنوائیں۔ اسکلبیوس اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد خطہ یونان کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس علیہ السلام کے مجسمے اور ان کی رفع کی تصاویر کو دیکھا اور ساتھ ہی اسکلبیوس کی عظمت اور ہیکلوں پر حکمت اور فلسفے کی تدوین کا شہرا سنا تو ان کو یہی غلط فہمی ہو گئی کہ اسکلبیوس ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا، حالانکہ یہ صریح غلطی ہے جو محض اٹکل اور تخمین سے انہوں نے تیار کی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں، جب حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ حلیہ ہے: گندم کو رنگ، پورا قد و قامت، سر پر بال کا خوبصورت و خوبرو، گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرے کے خطوط میں ملاحت، مضبوط بازو، چوڑے کاندھے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگی، چمکدار آنکھیں
گفتگو باوقار، خاموش پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نیچی نظریں، انتہائی فکر و خوض کی عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارے کے عادی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 82 سال کی عمر پائی۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت گندا تھی: الصبر مع الایمان باللہ یورث الظفر۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے۔ اور کمر سے باندھنے والے پٹکے پر یہ تحریر تھا: الاعیاد فی حفظ الفروض والشریعۃ من تمام الدین وتمام الدین کمال المروۃ۔ حقیقی عیدیں اللہ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں، اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین ہے۔ اور نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے اس پر حسب ذیل جملے ثبت ہوتے: السعید من نظر لنفسه وشفاعته عند ربه اعماله الصالحہ۔ سعادت مند ہے وہ جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے بند و نصائح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں، جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور رموز و اسرار کی طرح مستعمل ہیں۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں: نمبر 1، اللہ کی بے قرار نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ نمبر 2، جو علم میں کمال اور عمل صالح کا خواہش مند ہو، اس کو جہالت کے اسباب اور بدکرداری کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کاریگر اگر سینے کا ارادہ کرتا ہے تو سوئی ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کہ برما؟ بس ہر وقت یہ پیش نظر ہے: ہم خدا ہی خواہی، ہم دنیائے دوں، ای خیال است و محال است جنوں۔ دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت ہے۔ خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوت نیت شرط ہے۔ نہ جھوٹی قسم کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسم کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ ذلیل پیشواؤں کو اختیار نہ کرو، جیسی سینگی لگانا، جانوروں کی جفتی کرانا یا اجرت لینا وغیرہ۔ اور ان کے پٹکا مبارک پر یہ باتیں بھی درج تھی کہ اپنے بادشاہوں کی، جو کہ پیغمبر کی جانب سے احکام شریعت کے نفاذ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ حکمت روح کی زندگی ہے: دوسروں کی خوشی اور خوش عیشی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی درج تھی کہ جو ضروریات زندگی سے زیادہ کا طالب ہوا وہ کبھی قانع نہ رہا۔ یہ تاریخ الحکمہ میں یہ تمام باتیں درج ذیل ہیں۔ تاریخ الحکمہ جو ہے اس میں یہ مختلف مذاکرات جو ہیں یہ درج ذیل کیے گئے ہیں کہ طوفان نوح سے قبل دنیا میں جس قدر علوم شائع ہوئے، ان سب کے معلم اول یہی ہرمز اول ہیں، جو مصر کے حصہ اعلیٰ کے باشندہ تھے، اور عبرانی حضرات ان کو خنوخ یعنی نبی مانتے ہیں، اور جو اپنے نسب میں حضرت آدم علیہ السلام کی پڑپوتے ہیں، یعنی خنوخ، ادریس، یرد بن مہلائل بن کنین بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ فلسفہ کی کتابوں میں جن علمی جواہر اور حرکات نجوم کا تذکرہ آیا ہے، سب سے پہلے ان کا ذکر ان ہی کی زبان سے ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکلوں کی تعمیر، علم طب کی ایجاد، ارضی اور سمائی اشیاء کے متعلق موضوع قصائد کے ذریعے اظہار خیال بھی انہی کی اولیات میں سے ہے، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر بندگان خدا کو ڈرایا اور بتایا کہ ان کو دکھایا گیا ہے کہ ایک آسمانی آفت ہے جو زمین کو پانی اور آگ میں لپیٹ رہی ہے۔ انہیں یہ دیکھ کر علوم کی بربادی اور صنعت و معرفت کی تباہی کا خوف ہوا، اس لیے انہوں نے مصر میں اہرام اور برابری بنائے، اور ان میں تمام صنائع اور نو ایجاد آلات کی تصاویر بنوائی، اور تمام علوم کی حقائق اور اوصاف کو منقش کیا تاکہ یہ علوم اور صنعت تا ابدی باقی رہیں اور فنا کا ہاتھ ان کو غزل نہ پہنچا سکے۔ یہ بھی تاریخ الحکمہ میں درج ہے۔ اس کے بیچ میں فرماتے ہیں آگے ہمارے پاس حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ محاکمہ، فلاسفہ اور حکمت اور فلاسفہ کی قدیم کتابوں کی باتوں سے قطع نظر ان یا وہ گویوں اور بے سر و پا باتوں کا یہ خلاصہ ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق افسانوں یعنی حیثیت نے گھڑا گیا ہے
کہ جس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ عقل اس کی تائید کرتی ہے، بلکہ تحقیق اور صحیح علم صرف تاریخ کے حقائق ان میں سے اکثر باتوں کی خرافات کو آج اس طرح سے ظاہر کر رہے ہیں جس کا انکار حقیقت کے انکار کے مرادف ہے۔ مثلاً اہرام و برابری کی تاریخ آج جدید اکتشافات کی بدولت ہمارے سامنے بے نقاب ہے، اور اہرام اور ان مقابر کی کھدائی نے علوم و نقوش اور صنائع کی تصویر کے بنانے والوں میں اور ان کے مختلف زمانوں میں مختلف مدارج کی ترقی دینے والوں کے نام، ان کے اجسام، ان کے زر و جواہر کے خزانوں اور مختلف زمانوں کی تحریروں اور رسم الخط کی ترکیبوں کو سامنے لا کر روز روشن کی طرح آشکارا کر دیا ہے۔ کہاں وہ حقیقتیں اور کہاں یہ دور دراز کی باتیں۔ آج مینا، خوفو، منقرہ اور طوطا من، خامن وغیرہ بادشاہوں کی حالات جو ہیں وہ کون آشنا ہے؟ یعنی یہ تمام بادشاہوں کے نام درج کیے گئے تھے تو ان کو آج کوئی بھی نہیں جانتا، تاہم ان بے سر و ساپا باتوں کو بھی نقل کر دینا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ یہ آگاہی رہے کہ ان پیغمبروں کے متعلق حکماء کی کتابوں میں بھی کسی قسم کی دورازکار باتیں موجود ہیں، یعنی درج کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں بس اسی قدر سچ اور حق ہے جس کو ہم قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ سے نقل کر آئے ہیں، یا توقف کے درجے میں وہ چند جملے ہیں جو تورات سے نقل کیے گئے ہیں، یا وہ اقوال جو پیغمبرانہ تعلیمات کے شایان نشان ہیں۔ تو آپ کے ساتھ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے بارے میں بہت ساری خرافات اور اس طرح کی غیر محکومانہ باتیں بھی درج ذیل ہیں کتابوں میں، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ مزید اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے کل ایک نئے نبی کے قصے کے ساتھ اور ان کے قرآن مجید میں تذکرے کے ساتھ۔ آج ہم نے جانا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی علم و حکمت کے بارے میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو جس طرح سے جو احکامات عطا کیے تھے، جس کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی اور اس کے مطابق انہوں نے تبلیغ کی، اور پھر وہ کس طرح سے زمین فانی سے اٹھا لیے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔